السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ ہفتے کے دن سے لے کے آج تک پوری دنیا ایک فلکس میں ہے۔ ہفتے کو تاریخ رقم ہوئی جب ایک طرف اسرائیل امریکہ کی جنگ چل رہی تھی ایران کے ساتھ، اور ایران اور امریکہ جو 5 دہائیوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، ان کو پاکستان نے ایک کمرے میں بٹھا دیا 5 دہائیوں کے بعد۔ ہاتھ بھی ملائے انہوں نے، پھر تمام بات چیت بھی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے 72 میں پاکستان نے پھر امریکہ پہ ایک احسان کیا تھا جب اس وقت رچرڈ نکسن کو خفیہ طور پہ چائنا ملاقات کروائی تھی۔ اس سے پہلے چائنا اور امریکہ 20 سال سے 2 دہائیوں سے ایک دوسرے کے بالکل خلاف، جس کو کہتے ہیں تلواریں سیدھی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور لگتا یہ تھا کہ اب ایک اور تاریخ لکھی جائے گی، اور وہ تھا کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر ایک بہت بڑا ایک ایگریمنٹ، کم از کم آؤٹ لائن آف این ایگریمنٹ ہو بھی کیا تھا، طے ہو جائے گا اور امن آ جائے گا دنیا میں۔ پھر کچھ آخری 1-2 گھنٹے میں چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ہو رہی ہیں اس کی میں کچھ ڈیٹیلز ابھی آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن لیٹسٹ پھر کیا ہوا؟ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم بلاکیڈ کریں گے۔ اس میں بھی 3 سٹیٹمنٹس آئیں۔ پہلے آئی کہ کوئی شپ گزرے نہیں سکتی، جو اندر جائے گی اندر جانے نہیں دیں گے، باہر کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ پھر ہوا کہ نہیں، ہم ان کشتیوں کو روکیں گے کہ جو ٹول دے کے آئی ہیں ایران کو، بیکاز ایران بدماشی سے پیسے لے رہا ہے، یہ ٹیکس دے کے جو آئے گا ہم اس کی کشتیاں روک لیں گے۔ پھر سینٹکام نے کلیئر کیا، جو ان کی سینٹرل ملٹری کمانڈ ہے، انہوں نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ نے آرڈر دیا ہے اور اب ہم صرف ان تمام کشتیوں کو جانے سے بھی روکیں گے اور آنے پہ بھی روک لیں گے جو کسی بھی ایرانین بندرگاہ پہ جائیں گی۔ اس کے جواب میں بڑا سخت جواب آ گیا ہے۔ وہاں کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ ہوگا اور ہماری کسی پورٹ کو نقصان پہنچا تو گلف کی کوئی پورٹ محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر ان کی نیوی کی شپس آئیں گی مائن کلیئرنگ یا کسی کام کے لیے ہرمز میں، تو پھر اس پہ کلیش ہوگا۔ چائنا نے بھی بڑی سخت بیان دے دیے ہیں، وہ بھی کھل کے آ گئے ہیں کہ بھائی اپنی لڑائی، آپ کے پاس نہ پاور ہے، نہ آپ کے پاس سینکشن ہے، نہ انٹرنیشنل لاء کہتا ہے کس قانون کے تحت آپ شپس روکیں گے، خاص طور پہ ہماری۔ اور چائنا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایران کا 90 سے 95% تیل چائنا ہی خریدتا ہے، اور چائنا کی اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر $315 بلین سے زیادہ ان کا ٹریڈ والیوم ہے، امریکہ سے 4 گنا زیادہ۔ یہ تو ہے ریالٹی۔ جتنے سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں، جتنے اس وقت اینالسٹ ہیں جو اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ یہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کا، اور یہ اس نے ایک پریشر ٹیکٹک کیا ہے، بیکاز ایک اندازے کے مطابق اگر ٹرمپ بالکل ٹریڈ روک دیتا ہے ایران کی، نہ امپورٹ یا ایکسپورٹ، تو وہ تقریباً اس کو کوئی 45-46 کروڑ ڈالر روزانہ کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک اسیسمنٹ ہے ان کی، لیکن کیا یہ امپلیمنٹ کر پائے گا؟ ٹرمپ نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ میرے ساتھ دنیا کے باقی ممالک اس بلاکیڈ میں شامل ہوں گے۔ کوئی نہیں آیا، بلکہ برٹن نے، UK نے اور فرانس نے تو اوپنلی انکار بھی کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اور کمیشن بنا رہے ہیں، جو جب کانفلکٹ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ریگولیٹ کرنا ہے۔ کوئی یورپین ملک ساتھ نہیں آیا، کوئی اور ملک نہیں آیا، یہ تنہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید دماغی توازن بگڑ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ مثلاً ابھی کل انہوں نے ایک پوسٹ کی، ویسٹ میں ایک، ہم تو نہیں کرتے، ویسٹ کے اندر ایک طریقہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی شبیہ سے بڑے پوسٹرز لگاتے ہیں، پکچرز لگاتے ہیں، اور عام طور پہ ایسے دکھایا جاتا ہے کہ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا دے رہے ہیں۔ اس نے وہاں پہ اپنا امیج بنایا، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ۔ اور تو اور جب کیتھولک کمیونٹی کے پوپ نے یہ کہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، لبنان میں بھی بند کرو، یہاں بھی بند کرو، تو یہ پوپ کو بھی سیدھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ پوپ امریکن ہے، اور وہ صرف اس لیے پوپ بنا ہے کہ چرچ نے کہا کہ اس کو پوپ بنا دو امریکن کو تو ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈیل کر لے گا۔ چرچ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور وہ کہتے ہیں جسٹ ہی از ان ویٹیکن جسٹ بیکاز آئی ایم ان وائٹ ہاؤس۔ اب اس لاجک کے بعد بات کوئی نہیں رہتی۔ اب آ جاتے ہیں ٹو دا موسٹ سیریس سبجیکٹ کہ اب یہ ہوا کیا اور ہو کیا رہا ہے۔ میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ جب تاریخ رقم ہو رہی تھی، جو پاکستان نے عزت کمائی، اور سب سے بڑا مشکل کام یہ تھا کہ جب ڈائلاگ تو پاکستان ایک نیوٹرل آربیٹر تھا، اور اب بھی اس کو نیوٹرل آربیٹر ہی سمجھا جا رہا ہے۔ اس تمام ٹاکس کے بعد امریکہ نے بھی اور ایران نے بھی، دونوں نے تعریف کی پاکستان کی، اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ورنہ عام طور پہ ایسے ڈائلاگز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ آپ کی نیوٹرلٹی بھی خطرے میں آ جاتی ہے۔ اس دن ہوا کیا، میں تھوڑا سا آپ کو ایک رن ڈاؤن دیتا ہوں، اور پھر آپ سے 1-2 اور اندر کی خبریں بھی شیئر کروں گا۔ باقی چھوڑ دیں کہ کب ڈیلیگیشن آئے، ملے،
جب جے ڈی وینس بھی آئے تو ان کی بھی پاکستان کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ ایئرپورٹ پہ بھی 1-to-1 کوئی ملاقات چلی, سب کچھ ہوا. ایک پہلے میں آپ سے خبر شیئر کروں کہ یہ جمعے کو آنا شروع ہوئے, ایرانین ڈیلیگیشن بھی وہ جمعے اور ہفتے کی صبح کے درمیان میں جے ڈی وینس پہنچے, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جمعرات کی شب کو ایران کی ایک اور بھی بہت اہم شخصیت پاکستان آئی تھی اور کچھ امپورٹنٹ باتیں کر کے وہ واپس چلے گئے. یہ اتنا سینسٹیو ایشو تھا, اور میں اس دن کا آپ کو رن ڈاؤن دیتا ہوں. یہ جو 21 گھنٹے کی بات ہوتی ہے, یہ ایکچولی تو تقریباً 14-15 گھنٹے بنتے ہیں, لیکن اگر آپ پری اینڈ پوسٹ بھی دیکھ لیں تو اتنا ہی ٹائم بن جاتا ہے. جب لنچ کے بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی, یہ بیسکلی 4 ادوار میں تھی, 4 پارٹس میں ٹاک چلی. 2 بجے سے 4:30 بجے یہ انڈائریکٹ ٹاکس تھیں. اس وقت دونوں کے ٹیکسٹ تھے, دونوں کے جو بھی بریفس تھیں, پیپرز تھیں, وہ پاکستانی جو ہم آربیٹرز تھے یہ ایکسچینج کرتے رہے. ان کی بات ان کے پاس, ان کا جواب ان کے پاس. یہ پہلے سیشن میں یہ چلا. 4:45 پہ یہ اگری ہو گیا کہ اب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد 4:45 سے قریب پھر بات یہ پھر دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب جے ڈی وینس کی ملاقات ہوئی ان کے ڈیلیگیشن کی, ایرانین ڈیلیگیشن سے. بڑا انہوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملائے, اور پھر اس کو سب نے نوٹ کیا کہ بڑی پازیٹیوٹی سے ہوا ہے. 6:45 سے قریب پہلی بریک ہوئی, یہ مغرب کی نماز کی بریک تھی. پھر 7 بجے دوسرا راؤنڈ شروع ہوا. اس میں بھی اور ڈرافٹ چینج ہوئے, ایکسچینج وغیرہ ہوئے, اور اس میں سے کچھ ڈرافٹس پھر جو ورکنگ گروپ ساتھ آئے ہوئے تھے دونوں کے ڈیلیگیشن کے, کچھ ڈرافٹس ان کے پاس چلے گئے تاکہ وہ اس پہ ٹیکنیکل کام کریں. پھر 8 بجے کھانے کی بریک ہو گئی. 9 بجے تھرڈ اور ایک لارجر براڈر راؤنڈ آف ٹاکس ہوئی. اس میں ٹیکنیکل اور وہ بھی جو دوسرے ایکسپرٹس تھے وہ پیرلل ان کی بھی انپٹ آنی شروع ہو گئی. تو ظاہر ہے جب اندر باتیں ہو رہی تھیں اس پہ انسٹرومنٹ کے اوپر, نیوکلیئر پروگرام کے اوپر, فنڈز فریزنگ کے اوپر, یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. پھر تقریباً 12 بج گئے. 1 بجے کے قریب ایک بریک ہوتی ہے, اور اس میں دونوں ڈیلیگیشنز کا بتایا گیا کہ انہوں نے کافی اپنے کسی نے تہران فون کر رہا ہے, کوئی واشنگٹن فون کر رہا ہے, اور کافی باتیں چیتیں ہوئی. ان دا مین ٹائم کچھ ڈرافٹس بھی ایکسچینج ہوئے. 2 بجے رات کے صبح کے 2 کہہ لیں آپ شروع ہو گئی رات کے, یہ فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا. یہ چلا کوئی 3 گھنٹے 40 منٹ. لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز کیا ہوئی, جب یہ راؤنڈ چلا تو تقریباً 4:50 کے قریب فجر کے لیے ایک بریک لی گئی. سب نے فجر کی نماز پڑھنی تھی, وہ سب کچھ ہوا. اس ٹائم پہ دیکھا گیا کہ میرے سورس کے مطابق جو کشنر تھے داماد ڈونلڈ ٹرمپ کے, انہوں نے ایک لمبی ٹیلی فون کال کی, اور کوئی 10-15 منٹ کی کال وال تھی. اس کے بعد یہ ٹاکس شروع ہو گئیں, کوئی 5-5:15 دوبارہ شروع ہو گئی, اور یہ 40 منٹ کی کالز تھیں. یہ راؤنڈ تھا. اس راؤنڈ کے درمیان میں پریس کو یہ بھی انفارم کیا گیا کہ سنڈے کو بھی دور چلے گا. یہ اس راؤنڈ سے پہلے, اس راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ایک اطلاع دی گئی اراؤنڈ 5 بجے کے قریب کہ سنڈے کو ایک راؤنڈ چلے گا. لیکن پھر اچانک جب یہ راؤنڈ ختم ہوا 40 منٹ کے بعد, اچانک پھر بتایا گیا کہ یہ کشنر صاحب جو ہیں جے ڈی وینس, یہ آ کے پریس کو ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے, اور پھر وہ ایئرپورٹ پہ واپس جا رہے ہیں. کیا اس کال تھی, کس کو تھی, نوبڈی نوز. سو یہ ایک انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. ایک ہمارے کولیگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی جو وہاں پہ موجود تھے سینٹر وغیرہ میں, انہوں نے کہا جی 3 بجے کے قریب کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شاید ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آ سکتی. اور اس کا اندازہ ہم دیتے ہیں, جو اراغچی صاحب تھے جو ان کے ایران کے فارن منسٹر تھے, سید عباس اراغچی, انہوں نے جو ٹویٹ لکھا, انہوں نے لکھا کہ ہم انچز اوے تھے فرام اسلام آباد کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے, انچز اوے. پھر اچانک ہم نے دیکھا وی انکاؤنٹرڈ میکسملزم, شفٹنگ گول پوسٹ اینڈ بلاکیڈ, کہ اچانک ہمیں پھر چیزیں بدلنی شروع ہو گئیں کہ یہ چیزیں بھی ڈال دو, یہ چیزیں بھی ڈال دو, مطالبات بڑھتے گئے, چیزیں سب تو ہوتی گئیں. 2-3 اصل سٹیکلر تھے. ہم نے پہلے بھی پروگرام میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ کب فنڈز ریلیز ہوں گے. ایران چاہتا تھا فورن فنڈز ریلیز ہوں, امریکن کہتے تھے نہیں ٹکڑوں میں کریں گے, جیسے جیسے چیزیں ہوگا. نیوکلیر ایشو واز ناٹ دا ایشو. ہم نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ جہاں تک نیوکلیر انرچمنٹ کی بات تھی, یہ پہلے ہی ٹیبل پہ بات ہے, اور یہ امریکہ اس کے ساتھ پرفیکٹلی فائن ہے کہ ایران اگر نیوکلیر انرچمنٹ کرنا چاہتا ہے پرامن مقاصد کے لیے تو پاکستان بھی کر کے دے سکتا ہے.
اس میں ایشو پاکستان کا یا امریکہ کا نہیں ہے، اس میں ایشو تھا ایرانین کی، اس پہ ہارڈ لائن ہے. وہ شاید اس کو ایک نیشنل سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری عزت بیزتی کی بات ہے کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ یہاں کیوں کریں، یہ عزت بیزتی، لیکن یہ بھی ایک نیگوشیبل پوائنٹ ہے، کوئی سیریس پوائنٹ نہیں ہے. سو کچھ تو ہوا ہے. اور جب ہم نے اب ایکسیس کی خبر آئی ہے، اس میں جو کیبنٹ کو بریفنگ دے رہے ہیں اپنا نیتن یاہو، وہ اپنی کیبنٹ کو کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب یہ پلین میں بیٹھے ہیں جے ڈی وینس، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے بریف کیا. تو اس نے کہا ہی رپورٹڈ ٹو می ان ڈیٹیل، جیسے آپ کسی سپیریئر کو رپورٹ کرتے ہیں، ورڈ وہ یوز کرتا ہے، ہی رپورٹڈ ٹو می ان ڈیٹیل ایز ڈز دس ایڈمنسٹریشن ایوری ڈے، جیسے کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن روزانہ مجھے بتاتی ہے ان تمام ڈیولپمنٹس میں، ڈائلاگس کے اوپر. یہ اس کا رویہ ہے، سب کچھ ہے. سو وی ڈونٹ نو. اور جو برٹش ڈیفینس سیکرٹری تھا، اس نے تو یہ الفاظ یوز کیے تھے کہ اسٹیو وٹکاف اور یہ داماد ان کے ٹرمپ صاحب کے، یہ اسرائیلی ایسٹ ہیں. جے ڈی وینس کا رویہ ٹوٹل رہی رہا تھا. اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ جب جے ڈی وینس گیا بھی ہے، اور میری آج امریکہ میں ایک بندے سے بات ہو رہی تھی جو یہ باڈی لینگویج ایکسپرٹس ہیں، تو جے ڈی وینس ایسے کر کے آل تھمز اپ کا سائن دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے کافی خوش تھا کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لیکن آخری گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے، یہ اب وقت بتائے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب سوال اٹھا ہے کہ کیا یہ ٹاکس آگے ہو رہی ہیں، نہیں چل رہی؟ 3 پازیٹیو سائنز ہیں. سیز فائر ختم نہیں ہوا اور اٹس ہولڈنگ آن. جو جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم اپنا فائنل ڈرافٹ دے گئے ہیں، ایران اس پہ جواب دے گا، پھر اس کو آگے دیکھیں گے. دیٹ اگین از اے پازیٹیو سائڈ کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، دونوں سائڈز ہیں. ایرانینز کے بڑے ہی میچور سٹیٹمنٹس آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم اگر ہمارے سے دلیل سے بات کریں گے ہم تیار ہیں، یہ سولوشن ابھی بھی ہو سکتا ہے، دلیل کا جواب دیں گے. ہاں جنگ لڑیں گے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. اور ڈیولپمنٹس بڑی ریجن میں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں جب لاسٹ ٹائم ایرانین فارن منسٹر کی جب بات ہوئی وائس پرائم منسٹر آف قطر سے، جو وہاں کے فارن منسٹر بھی ہیں، 4 مارچ کو، اس کا جو ریڈ آؤٹ نکلا وہ بڑا ہی سخت تھا. وہ اتنی سخت زبان تھی کہ آپ کو لگتا تھا کہ یہ اعلان جنگ ٹائپ ہے. آج ان کی دوبارہ بات ہوئی انہی 2 پرسنالٹیز کی. آج جو ریڈ آؤٹ نکلا قطر کا، وہ اتنا وہ ہے اکوموڈیٹنگ اور فرینڈلی سب کچھ کہ آپ کو لگتا ہے کہ قطر، ایران، سعودی عربیہ، ترکی، یہ جو جتنی بڑی پاورز ہیں گلف کی، وہ 2 چیزوں پہ متفق ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ بلاکیٹ کوئی بھی نہ کرے، ایران بھی بلاکیٹ نہ کرے، امریکہ تو بالکل ہی نہ کرے. اور دوسرا، ہم نے کو ایگزسٹ کر کے ڈائلاگ کے ذریعے اس کا سولوشن نکالنا ہے. سو ٹرمپ پہ 3 گنا کے پریشرز ہیں. کوئی یورپین ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی ان کا ایلائے ان بڑے عرب ممالک میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ بلاکیٹ کیا رزلٹ دے گا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ٹاکس آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں پازیٹیو خبریں ملیں گی یا خدا نخواستہ کوئی الٹی بات بھی ہو سکتی ہے. ان تمام چیزوں کو ہم احاطہ کریں گے. میرے ساتھ مشاہد حسین سید صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ایک ان کی ڈیزگنیشن وہ چاہتے ہیں کہ ضرور بتاؤں. چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ بھی ہیں وہ، اور باقی سینٹ کی کمیٹی آن فارن ریلیشنز کی تو وہ تھے ہی چیئرمین. شاہ صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار ٹیکنگ ٹائم. مائی پلیجر ایز آلویز. جی سب سے بڑا ایک ہی سوال ہے، آر ٹاکس ڈیڈ؟ بیکاز جتنے انڈیکیشنز ہیں وہ تو کہتے ہیں ٹاکس آر آن. ناٹ ایٹ آل، کوئی ڈیڈ نہیں ہے. ایک پاز کہہ لیں، ایک سٹیل ملٹ کہہ لیں. اور میرے خیال میں آخری وقت ٹرمپ نے کہا کہ اگر ڈیل کوئی ہوتی ہے تو میں خود اناؤنس کروں، میں کریڈٹ لوں. ہو از مائی سبارڈینیٹس لائک جے ڈی وانس، اس کو انہیں پل آؤٹ کر دیا. ورنہ کہ ٹاکس تو چل رہے تھے، نیکسٹ ڈے بھی، اگلے روز بھی سیکنڈ راؤنڈ بھی ہونا تھا سنڈے کو. تو نو. اور ایک چیز بی ویری کلیئر، ٹرمپ از دا لاسٹ مین ہو وانٹس اے وار. ہی کین ناٹ افورڈ اٹ. یہ جس نے اسٹیکس اتنے ہائی کر دیے ہیں، اور یہ نیول بلاکیٹ کے اب 2 گھنٹے پہلے ٹیکنیکلی امپلیمنٹ ہو گیا، ہمارے 7 بجے امپلیمنٹ ہو گیا. چائنا پہ اب سے بڑا سخت ایکشن آیا، ان کے ڈیفنس منسٹر کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہینڈز آف، سیدھی بات ہے. لیکن قطر اس کے خلاف ہے، کویت اس کے خلاف ہے، اوبیسلی ساروں کی اکانومیز تباہ ہوتی ہیں، پورا یورپ اس کے خلاف ہے، امریکہ کے اندر اتنی مہنگائی پہلے بڑھ رہی ہے. ٹرمپ اس کو کیسے اپ ہولڈ کرے گا؟ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک محاورتاً کہتے تھے لوگ سکہ شاہی. سکہ شاہی سے مطلب ہے کہ ایسی پالیسیز جس کا نہ سر نہ پیر نہ کوئی بتوں کی چیزیں ہیں.
آپ نے جو بات کی نا, ایک تو آپ نے نیا پنگا لے لیا بلاکیڈ سے, دوسرا یہ ہے کہ یو وانٹ, آپ نے منطق یہ استعمال کیا کہ یو آر انفورسنگ اے بلاکیڈ ٹو اوپن دا اسٹریٹ آف ہارمز وچ واز آلریڈی اوپن آن 28th of February. وہ پہلے ہی کھلا تھا, آپ کہتے ہیں اس کو کھولنے. میں نے یاد آ گیا, میں نے کل الجزیرہ کو یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا امریکہ میں, تو ویتنام وار میں ایک بندے نے کہا, جب بڑی تباہی ہوئی, انہوں نے کہا وی ہیڈ ٹو ڈسٹروائے دا ولیج ان آرڈر ٹو سیو دا ولیج. یہ وہی مینٹلٹی ہے کہ جو چیز دیکھیں نا, اب ایران نے تو پارشلی ٹریفک کھول دی تھی, فلو آپ کے 10 جہاز جا رہے ہیں, 20 جہاز جا رہے ہیں, آپ کے جھنڈے کے تلے جا رہے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹل بند کر دوں گا. یہ کیا کھولنے کا کانسیپٹ ہے؟ اور یہ تو سمجھتا ہے کہ وینیزویلا ہے. اور یہ مجھے یاد آ گیا, منرو ڈاکٹرین 1823 کی تھی. 19th سینچری میں لوگ کہتے تھے گن بوٹ ڈپلومسی. وہ زمانے میں وہ نیول پاور تھی برطانیہ کی, وہ گن بوٹ ڈپلومسی ہوتی تھی. یہ 21ویں صدی میں یو ٹاکنگ آف اے ڈفرنٹ ورلڈ. جو اس کا لیٹسٹ اس میں ریاکشن آ رہا ہے ایکسپرٹس کا, وہ یہ آ رہا ہے کہ جی اس کا خیال یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں اکنامکلی چوک کروں اگر ایران کو. اور بیکاز ایک میں رپورٹ پڑھا تھا, ڈیٹا بڑا وہ ایک لحاظ سے خوفناک بھی ہے کہ اگر یہ ساری ان کی پورٹس بند کرتے ہیں, اکنامک اسٹرینگولیشن, ہاں پورٹس بند سرنڈر کریں, تو روز کا کوئی $437 ملین کا نقصان ہے ایران کو, اور یہ ٹرانسلیٹس انٹو بلینز آف ڈالرز اے ایئر. تو یہ اس اینگل سے جا رہا ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے نا کہ جو پہلا فیز تھا ایئر وار تو فیل ہو گئی, ہاں اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے میں ناکام ہوئے. اب آپ نیول اپنا ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایران کے 6000 نیول مائنز ہیں, 6000 آف ڈفرنٹ کوالٹیز اینڈ کیٹیگریز. تو وہ تو یو آر بلوئنگ اپ دا ہول ریجن. اور آپ کو پتا نہیں کہ ایک طرف ایران ہے, گلف کے دوسری طرف کون سے پورٹس ہیں, عمان کا, دبئی کا, یہ قطر کا, بحرین کا, دے آر آل ڈاٹڈ, دس اے کوسٹ لائن. تو اپنے لوگوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں. 48 گھنٹے میں پچھلے میں بہت ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوئی ہے. ایون اور آپ نے چائنا کی بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ چائنیز ڈیفنس منسٹر, وہ ایڈمرل ہے بائی دا وے, ایڈمرل دونگ جن, ان کا بڑا سخت بیان آیا. ان کے ہمارے ایران سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہماری جو شپس ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے, وہ آرام سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں. اور انگریزی میں کہا ہے ڈونٹ ادرس شوڈ ناٹ میڈل ان آور افیئرز, ہمارے ساتھ پنگا نہ لیں, ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں. اٹس اے وارننگ, اٹس اے ویلڈ وارننگ, کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ وی ول انٹرڈکٹ دا شپس, مطلب ہے ہم انٹرسپٹ کریں گے, روکیں گے. ہاں جی کہاں سے آئے ہیں آپ, پیپرز دے, جیسے ہوتا ہے نا وہ آپ کے رات کو لگتا ہے وہ انٹرنیشنل کس قانون کے تحت, قانون بھی نہیں ہے نہ کوئی سکہ شاہی. میں کہہ رہا ہوں سکہ شاہی ہے نا. میں ایران کے فگرز دیکھ رہا تھا کہ مڈل ایسٹ ٹریڈ جو چائنا کی ہوئی ہے 2017 سے لے کے 2024 تک ڈبل ہو گئی. اب $317 بلین کی ہے, اور یو ایس کی کتنی ہے, 100 بلین. ہاں بلکہ 84 اور سم ہاں, 100 سے بھی نیچے, وہ 4 گنا فرق ہے. آپ یہ دیکھ لیں ٹریڈ کا. چائنا کی ایکچولی 325 بلین ہے ایز آف ناؤ. آپ نے میرے ایک شو میں بڑی انٹرسٹنگ بات ایک پوائنٹ کی تھی کہ ارلیئر ہم ڈسکشن کر رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ اس کو ہر چیز اپنی 15 مئی سے پہلے ختم کرنی پڑے گی, بیکاز 15 مئی کو اس کی میٹنگ ہے. لیکن اب مجھے بتائیں کہ یہ جو نیا اس نے یہ کی کہتے ہیں بورو یو ورڈ لے لیا ان کے ساتھ, تو یہ تو پہلے ہی اس کا پہلے ٹرپ ڈیلے ہوا چائنا والا, یہ نئی ڈیٹ آئی 15 مئی کی. اب یہ ڈائریکٹلی سب سے زیادہ چائنا کو اس سے پہلے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, بیکاز تیل بھی 95% تیل تو ایران کا چائنا اٹھاتا ہے. چائنا ایگزیکٹلی. تو یہ تو ایران سے زیادہ چائنا فوکس بھی آ گیا. ایران نے عقل مندی کی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند نہیں کیا, کنٹرول کرے. اٹس ناٹ اے کلوزنگ, کلوز نہیں کیا, اٹس کنٹرول, کہ آپ ہمارے سے وہ ٹیکس لیں, ٹول ٹیکس لیں. اور انہوں نے یہ تو ناکا لگا دیا نا اس نے, ٹھیک ہے. اب اس نے بیان یہ دیا کہ جی میں ادر کنٹریز آر گوئنگ ٹو سپورٹ می. فرانس نے انکار کر دیا, یو کے نے انکار کر دیا, کوئی بندہ اس کے ساتھ اس بلاکیڈ میں نہیں آ رہا. میرے خیال میں ایون آن دا فنگرز آف ون ہینڈ آپ کو ملک نہیں ملیں گے, کیونکہ نو بڈی وانٹس ٹو ٹیک دس, از انلیگل, اٹس اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. سب کا اکانومیز کا بیڑا غرق ہوگا. اور پھر اس کا کہ آپ کیا آپ کی حیثیت کس حیثیت میں کر رہے ہیں یہ کام. مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں دیکھ رہا تھا ایرانین فارن منسٹر کی بات ہوئی, قطر کے فارن منسٹر جو ان کے پرائم منسٹر بھی ہیں ان سے بات ہوئی, ان کی سعودی فارن منسٹر سے بات ہوئی, دوسری گفتگو ہے سعودی فارن منسٹر, دو بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی بات ہوئی. مجھے جب 4 مارچ کو ان کی آخری باری بات ہوئی تھی قطری پرائم منسٹر سے,
بڑا سخت ریڈ آؤٹ آیا تھا. بڑا سا انہوں نے تل دیا تھا جو ریڈ آؤٹ میں قطری فارن منسٹری میں تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈسکرائب ایرانین کلیمز ایز بیس لیس, کہ آپ جھگڑے کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں. آج جو ریڈ آؤٹ آیا ہے وہ لگتا ہے بڑے کہ پیار محبت والا. لب و لہجہ مختلف ہے, ٹوٹل لب و لہجہ مختلف ہے. بڑے آرام سے شائستگی کے ساتھ گفتگو ہوئی, اور ہم کہتے چلیں گے وی آر پارٹ آف دا سیم ریجن, اور یہ ڈائلاگ کو کریں, یہ کریں, وہ کریں. یہ جو اتنا ڈراسٹک چینج ہے قطر کا, اتنا ڈراسٹک چینج, خیر سعودی سے تو پہلے قطر, عمان, سعودی عربیہ آئی تھنک براڈلی آن دا سیم پیج, کو ایگزسٹ کریں, جنگ ختم کریں, اور یہ بلاکیڈ والے پنگے نہ لیں. بیسکلی دس سیمس ٹو بی دیئر اپروچ, کہ جتنی جلدی ہو سکے جنگ کا خاتمہ ہو. اور اس لیے وہ پاکستان سے بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے ماشاءاللہ ان تینوں ممالک کے ساتھ. چائنا کے ساتھ تو ویسے ہی ہماری پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. تو چائنا اب آپ کو کس حد تک جاتا نظر آتا ہے اس بلاکیڈ والی بات کے بعد؟ چائنا اس کے اپنے اکنامک ڈائریکٹ اکنامک تھوڑا سا میں دیکھا چائنا تھوڑا سا اٹس فلیکسنگ ہز مسلز, تھوڑا سا پہلے ذرا ہاتھ ہولا رکھا تھا نا, اب ذرا کھل کے. آج جو بیان آیا ڈیفنس منسٹر آف چائنا کا وہ سخت بیان ہے. اٹ از آلموسٹ اے ویلڈ وارننگ کہ جناب آپ بلاکیڈ نہ کریں. ان کے فارن منسٹری نے بھی کہا ہے بلاکیڈ کے خلاف. اور میرے خیال میں جو آج گفتگو ہوئی ہے ڈار صاحب کی ود چائنیز کاؤنٹر پارٹ وانگ یی کے ساتھ, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ڈپلومسی اینڈ ڈائلاگ آر دا اونلی وائبل آپشن. انڈائریکٹلی انہوں نے بلاکیڈ کی مخالفت کر دی ہے, یعنی کہ سفارتکاری اور مذاکرات واحد راستہ ہے اس صورتحال کو آگے نکالنے سے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی گرینڈ سٹینڈنگ کے لیے اس چیز کو اس طرح کھیل رہا ہے, یا نیتن یاہو کا بڑا پریشر ہے؟ میں ایک جملہ پڑھنا, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا کم ایشو بھی ہے, وہ جو اس کا بلسٹر جو ہوتا ہے, اینڈ دین سڈنلی یو فائنڈ وہ آپ نے دیکھا ہے جو اس نے اپنا کل ٹویٹ کیا ہے حضرت عیسیٰ کے, جس طرح کی ویسٹ یوز کرتا ہے, ویسٹ میں حضرت عیسیٰ جس طرح وہ فوٹو چھاپتے ہیں, بلاسفیمی جو اس طرح کر رہا ہے, اپنی وہ فوٹو چھاپ دیا جیسے وہ حضرت عیسیٰ کی طرح لوگوں کو شفا دے رہا ہے. جو توہین آمیز الفاظ مالکی ہیں پوپ لیو کے خلاف, ایک بڑا ایک لیو ڈیڑھ ارب کیتھلکس کا وہ لیڈر ہے. رومن کیتھلک سب سے بڑا کرسچینٹی میں ڈینامینیشن ہے. 1.5 ارب لیڈر, وہ بڑا پاپولر لیڈر ہے پوپ لیو, امریکن ہے بائی دا وے. تو اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہی از ان ویٹیکن بیکاز آئی ایم ان وائٹ ہاؤس, اور اس کو پوپ اس لیے بنایا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پوپ ڈیل کر سکے. اور یہ تو لگتا ہے کہ جیسے ہی وانٹس ریجیم چینج ان ویٹیکن آلسو, کہ میں پوپ کو بھی نکال سکتا ہوں. نہیں, میں ایکسیس کی خبر آئی جی ابھی آج, بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور یہ براک رویڈ جو ہیں, اور یہ بندہ بڑی ٹھیک خبریں دیتا رہا, انسائڈر لگتا ہے, انسائڈر ہے. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات چیت کرتا رہتا ہے, جس میں لکھتا ہے کہ پاکستانی, ایجپشن اور جو ٹرکش میڈیٹرز ہیں یہ بڑا فل فلیج ابھی زور لگا رہے ہیں, اور کوشش یہ بڑی سویر ہو رہی ہے, سیریس قسم کی, کہ جو سیز فائر ہے جو 8-9 دنوں میں ختم ہوتا ہے, 22 کو ختم ہو رہا ہے, اس سے پہلے ایک راؤنڈ مذاکرات شروع ہو جائے یا سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے. لیکن اس میں ایک اپنی اس نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو جب اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کر رہا تھا تو اس کے الفاظ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے. میں پہلے پڑھ کب کر رہا تھا یہ میٹنگ ہماری ٹاک سے بعد, تو وہ اس نے اپنے کیبنٹ کو بتایا. اب کوٹس, وہ بات کر رہا ہے وینس کی کہ جے ڈی وینس نے مجھے پلین سے فون کیا جب وہ اسلام آباد سے نکلا, تو جے ڈی وینس نے مجھے فون کیا پلین سے بتانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. اب کورٹ میں وہ کہتا ہے ہی رپورٹڈ ٹو می ان ڈیٹیل, رپورٹڈ کا وہ یوز کیا, ہی رپورٹڈ ٹو می ان ڈیٹیل ایز دس ایڈمنسٹریشن ڈز ایوری ڈے اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ آف دا نیگوسیشنز. ناظرین کے لیے جو انگریزی نہیں پڑھ سمجھتے, کہ انہوں نے جی مجھے رپورٹ کیا کہ ڈیٹیل میں بتایا کیا ہوا, جیسے کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن روزانہ مجھے رپورٹ کرتی ہے ایوری ڈے کہ کیا کیا نیگوسیشن ہوئے. سی آئی ڈی میں ہوتا تھا نا ماضی میں کہ یہ ڈائری دینی ہے, ڈائری دو کہ آج کیا ہوا, کس نے کیا گفتگو ہوئی. اٹس ویری ویری ایروگنٹ کہ وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از رپورٹنگ ٹو دا پرائم منسٹر آف اسرائیل. آپ دیکھ لیں ایز ڈز دا ایڈمنسٹریشن ایوری ڈے, مطلب مجھے روز ڈائری ملتی ہے ان سے, وہ ڈائری دیتے ہیں مجھے پر آئی ایم ایز اف ہی از دا باس. لیکن دیکھیں پہلے دیکھ لیں 3 پازیٹیوز کیا ہیں. سیز فائر کسی نے ختم نہیں کیا, سیز فائر اناؤنسڈ ہے. انہوں نے سی بی ایم کیا کہ ہم نے دیکھا کہ جب شروع ہوئی تو بیروت میں بامبنگ نہیں ہو رہی, وہ بامبنگ رک گئی, اور صدر لیبنان میں تو انہوں نے تباہی پھیلی. ایک اور پازیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ جو دونوں بیانات آئے ہیں اقتدام میں بھی, وہ کوئی سخت بیانات نہیں ہیں. انہوں نے ایک کھڑکی کھولی ہے ڈائلاگ کے لیے. وینس نے بھی کہا کہ جی ہمارے مذاکرات ہوئے, گڈ نیوز یہ ہے, اچھے ہوئے. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ 21 گھنٹے
آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں, آپ نے ہاتھ ملایا ہے, مسکرائے بھی ہیں, گپ ماری ہے, ہیومن ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, اور ایکسپرٹس ان کے کوئی 300 ان کے 71 تھے, تو اتنے لوگوں نے انجر پنجر نکالا ہے, ڈرافٹس ایکسچینج ہوئے ہیں, تو 21 گھنٹے لاکڈ اپ ان سیم بلڈنگ سیم روم از کوائٹ. اور میرا اطلاع ہے کہ کچھ ورکنگ گروپس کی پیرلل میٹنگز چل رہی تھی کہ وہ ہاں جی یہ نکالیں اکانومی کے اوپر, نیوکلیر کے سارے ٹیکنیکل. تو یہ بہت بڑی پاکستان کی ماشاءاللہ کامیابی کہ ہم نے ان کو, جو لوگ 47 سال سے ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے, ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے, تو یہ تو امریکہ ٹرمپ نے اس کو پل آؤٹ کیا جب وینس کو, تو اس نے جو بیان بھی دیا, اس نے کہا کہ یہ ہمارا آفر ہے, وی ہوپ کہ ایران لے لیتا ہے. اس نے کوئی سخت زبان نہیں استعمال کی, اور ایرانی سائڈ نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس شوڈ کنٹینیو. اور پیزشکیان جو ہے پریزیڈنٹ ان کے بیان بڑا اچھا آیا ہے کہ ابھی بھی ایک راستہ ہے ڈپلومیسی کے لیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر باٹم لائن جو ہے, دونوں ممالک نئی جنگ کو نہیں چاہتے, اسپیشلی ٹرمپ. اور ٹرمپ کا میچ پڑھ رہا تھا, آپ کو بتایا بھی واشنگٹن پوسٹ میں, وہ جو ڈیوڈ اگنیشیس ہے جو ڈیپ اسٹیٹ کا خاص کالمسٹ ہے واشنگٹن پوسٹ, اس نے کہا کہ ٹرمپ کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن از دی ایگزٹ, Trump's destination is still the exit ramp. and he has no appetite for another armed conflict. لیکن وہ کہتے ہیں مغرور لاؤ یار, مکاؤ. آپ نے جب مجھے یہ آرٹیکل کا کہا, اس وقت تک میں نے نہیں پڑھا تھا, میں نے پھر فوراً پڑھا, لیکن اس سے اگلی لائن بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگلی لائن میں وہ ایک فریز ہے جس کو کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ آئزن ہاور سے لنک ہوتی ہے, اف یو کی ناٹ سالو اے پرابلم انلارج اٹ, تو اس کو اور بڑا کر دو, اور یہ ٹرمپ کی اسٹریٹجی لگتی ہے. لیکن وین یو انلارج اے پرابلم, دس از اے کمپلیکیٹڈ پرابلم. یہ کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے, یہ کوئی لوکلائز نہیں, کیونکہ اس میں کئی ایکٹرز انوالوڈ ہیں, گلوبل اکانومی کا بھی اس میں اسٹیک ہے. تو یہ کیا چیز اس وقت ڈیریل کر سکتی ہے اس پروسیس کو؟ بیکاز لائک ایوری بڈی تھنکس, سارے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ٹرمپ افورڈ نہیں کرتا ایک نئی جنگ, اور اگر یہ اس کے اندر کوئی بدمزگی ہو جائے, کل کو کوئی ایک کشتی ہٹ ہو جائے کسی کی, یا یہ کسی کے ساتھ ٹرمپ کو ایک بات میں آپ کے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جب تک وہ یہ اس کے نیتن یاہو کے چنگل سے نہیں نکلتا, ہی واز دا نیتن یاہو واز دا ایلیفنٹ ان دا روم. جو سرینا میں کانفرنس بھی ہوئی, اس کا جو سایہ کہہ رہے, بدرو کہہ جو بھی کہہ رہے, دو بندے سے کلوزسٹ ایڈوائزرز, ہاں, پاول نے کہا تھا, جوناتھن پاول جو قومی سلامتی کا مشیر ہے برطانیہ کا, انہوں نے کہا, گارڈین کو کہا ہے, گارڈین کی سٹوری ہے, دے کشنر اینڈ وٹکوف ور ایکٹنگ ایز اسرائیلی ایسٹس, مطلب اسرائیل کے خاص ان کے. ہم انٹرو میں نے کچھ چیزیں بتائیں, اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ 4 بجے کے قریب اچھا انہوں نے پریس کو بتایا, یہ صبح اتوار کو 12 تاریخ کو, یہ سیٹرڈے کی اور اتوار کی, سیٹرڈے کی رات اتوار کی صبح 4 بجے کے قریب انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ سنڈے کو ایک اور راؤنڈ چلے گا. پھر وہ اطلاع یہ انڈیکیٹ کر دیا, انڈیکیٹ پریس کو کر دیا تھا کہ سنڈے کو ایک اور راؤنڈ چلے گا. 4:05 پہ وہ کشنر ایک فون پہ کسی سے لگا رہا 10-15 منٹ, اس کے بعد 40 منٹ کا سیشن ہوا, اور اس سیشن کے ختم ہوتے ہی پھر انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی وہ آ کے جے ڈی وینس ایک بریفنگ کوئی اناؤنسمنٹ کرے گا, اور پھر وہ نکل گیا. پہلے سنڈے کو ہونا تھا راؤنڈ, اب پتہ نہیں کشنر کس سے بات کر رہا تھا, وہ کیا ٹرمپ سے بات کر رہا تھا, وہ نیتن یاہو سے کہتا بھی, یا ٹرمپ ہوگا یا نیتن یاہو ہوگا, اور کسی سے. تو جس ڈیل کے اندر سٹیو وٹکوف اور کشنر فلینک کریں گے جے ڈی وینس کو, کیا جے ڈی وینس وہ ڈیل کلوز کر پائے گا؟ اور یہ جے ڈی وینس کا آنا ایک خوشائند بات تھی, کیونکہ یہ بندہ ایک کہہ چکا ہے پرائیویٹلی اور لیک بھی کرا چکا ہے کہ وہ جنگ کے مخالف تھا. ہاں ہاں, اور اس کے عزائم بھی ہیں, سیاسی عزائم بھی ہیں 2028 کے الیکشن کے لیے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ٹرمپ نے, if they were close to a deal, ٹرمپ کی ایک بڑی کلیئر بات ہے, وہ اچھی چیزوں کا کریڈٹ وہ خود لیتا ہے. He won't allow his subordinate to take that credit. اس نے وینس پر نہیں کہا تھا کہ اگر یہ ڈیل ہوگی تو کریڈٹ میرا, تو وہ اس نے کہا کہ بچوں پہلے ادھر آؤ نا, پھر رپورٹ بیک ٹو می, پھر کرتے ہیں. جی ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, لیکن ابھی شاہ صاحب سے کافی باتیں کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. میں آپ کو سن رہا تھا اس پہ الجزیرہ پہ, یو میڈ اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. تو تاریخ سے واقف نے کہا کہ یہ ٹرمپ کا جو یہ معاملہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا, یہ ٹرمپ کا بھی سویز مومنٹ ہو سکتا ہے کہ سویز تھا. میں چاہتا ہوں ویری کوئکلی ذرا ہماری آڈینس کو بتائیں کہ وہ آپ نے سویز مومنٹ کیوں کہا. سویز کنال کو نیشنلائز کیا
وہ اس کو جمال عبد الناصر نے 1956 میں 70 سال پہلے ایگزیکٹلی، اور اس کے نتیجے میں برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے اس پر حملہ کر دیا، جس کی امریکہ نے وہ جو حملہ تھا، اور وہ ایک بہت بڑی سیاسی فتح ہوئی جمال عبد الناصر کی، نیشنلائزیشن کی کنال، سویز کنال کی، اور اس کے نتیجے میں اٹ واز دا بگننگ آف دی اینڈ آف دا برٹش ایمپائر. تو وہ حملہ بھی ناکام رہا اور ان کا پسپائی بھی ہوئی اور زوال بھی شروع ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کا حملہ بھی ناکام ہوا ہے، پسپائی بھی ہوئی ہے، اور یہ آغاز ہو گیا امریکہ کے زوال کا، دا بگننگ آف دی اینڈ آف دا امریکن سینچری. میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جو کہتے ہیں نا برٹش امپائر، جنگوں کے نتیجے میں بہت دنیا تبدیل ہوتی ہے، نقشے بدل جاتے ہیں، قومیں نکل آتی ہیں، اور باقی زوال بھی آ جاتا ہے بڑی بڑی قوموں کو. کچھ صاحب یہ بتائیں، ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ واٹ از گوئنگ رائٹ، جیسے ہم نے شروع میں کہا سیز فائر اسٹل دیئر، کوئی نیا جھگڑا نہیں ہوا، یہ ڈرامے چھوڑ دیں، بلاکیڈ ہو گیا، فلان ہو گیا، یہ پالیسی ورسز جو یہ ٹپیکل ٹرمپین ایسکلیشن ہے نا، اس کا ایک طریقہ ہے. ہم نے دیکھا بیروت پہ بامبنگ رک گئی، ساؤتھ لیبنان میں ٹھیک ہے انہوں نے بدماشی شروع کی بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں مڈل ایسٹ کے، وہ افورڈ نہیں کرتے کہ یہ بلاکیڈز ہوں، سب کچھ ہوں. چلیں ایران کو یہ اور رگڑ دیں گے، اس کی اور اکانومی تباہ کریں گے، ساتھ وہ بھی جائے گا، قطر بھی جائے گا، کویت بھی جائے گا، یو اے بھی جائے گا، ساری چیزیں جائیں گی. تو پروز تو کافی ہیں. اور جو اس بات پہ یہ کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جی نیوکلیئر والا ایشو، وی آل نو کہ دیٹ واز ناٹ دا ایشو. نہیں، وہ تو ایشو ہے. ایرانین سائڈ کے جب آپ میڈیا دیکھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں تو 2-3 ایشو سامنے آتے ہیں. ایک آتا ہے کہ جی جو ہمارے فروزن ایسٹس ہیں امریکن کٹھے ریلیز کرنے پہ تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے ٹکڑوں میں کریں گے، آہستہ آہستہ. 120 ارب ڈالر، ٹھیک ہے نا. فزر جو ہائیلی انرچڈ یورینیم ہے، اس پہ بھی نو، ہم نے پہلے بھی سٹوری کی تھی اس پہ، کہ اس پہ ایک آفر ہے 460 کلو گرام جو ہے، نہیں وہ تو وہ کر دیں گے آئی اے کے ساتھ، فیوچر انرچمنٹ فار پیسفل پرپسز، کہ وہ پاکستان میں بھی کر کے دیا جا سکتا ہے، تو وہ ایشو نہیں ہے. اور وہ رائٹ بھی ہے انڈر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی فار سیویلین پیسفل پرپسز. وہ کر گلوبل اکنامک پریشرز میک شور کہ جنگ نہ ہو، یہ طائفیں کھلے. ریجنل جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں کہ الائز وہ بھی یہی چاہتے ہیں. یورپین ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا. ہر لحاظ سے بندہ کہتا ہے یار یہ صلح ہی ہوگی اور یہ سارٹ آؤٹ ہوگا. یہ تو ہوگی گڈ سائڈ. واٹ آر دا اسکیری سائڈ، کہ آپ کیا سوچتے تھے یار کیا غلط ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیز الٹ جائے اور ہم ایک خدا نہ خواستہ کسی اور طرف چلے جائیں. واٹ از دا بگیسٹ تھریٹ؟ 2 چیزیں. ایک یہ ہے کہ یہ جنگ نیتن یاہو نے مینوفیکچر کی، پلان کی، کنسیو کی، اور نیو یارک ٹائمز کی سٹوری نے بتا دیا کہ 11 فروری کو نیتن یاہو نے اور موساد چیف نے بریفنگ دی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کو. 11 فروری کو موساد چیف واز آن وہ ویڈیو، بٹ وہ نیتن یاہو تھا، اور اس نے وہ فوٹوز بھی دکھائی کہ اے ماریں گے، یہ نئے لیڈرز آئیں گے اور نیکسٹ ڈے ایران میں اپرائزنگ ہو جائے گی، لوگ سڑکوں میں آ جائیں گے. اس میں یہ بھی تو ہے نا، اگلے دن اس نے کہا کہ اگلے دن اس کی اپنی میٹنگ ہوئی. اس میں جو سی آئی اے کا چیف تھا اس نے کہا فاسقل، کہ بےہودہ ابسرڈ. مارکو روبیو نے کیا کہا؟ بلشٹ کہا. جنرل ڈین کین نے کیا کہا؟ چیئرمین یہ اسرائیلیز آلویز سے دیٹ، ہمیشہ وہ اوور سیل کرتے. لیکن وہ ہو گیا. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ، اور اس نے کہا اپنا جو وائس پریزیڈنٹ وینس نے، آئی ڈونٹ اگری ود اٹ بٹ اف یو ہیو ڈیسائیڈڈ آئی گو ود یو. سو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تھریٹ ہے پھر؟ سو ایک تو نیتن یاہو ہے. نیتن یاہو اس لیے کہ ایک تو وہ ہی از این آئیڈیولوجیکل زائنسٹ اور بڑا بدبودار قسم کا، اور سروائیول بھی اس کا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ اس کا ہے کہ دا ڈے جنگ ختم ہوگی نا، وہ پھر اپنے گھر نہیں جائے گا، وہ جیل جائے گا. ٹھیک ہے. فار کرپشن چارجز اینڈ آلسو از وانٹڈ بائی دا انٹرنیشنل کرمنل. دوسرا خطرہ ہے کہ شاید وہ مسلمانوں کے اندر، ممالک کے اندر تقسیم کریں آپس میں لڑانے کی. یہ جو کوشش ہوگی ان کی کہ دیکھیں جی ایران کے خلاف یہ ہے، اور غلط فہمیاں پیدا کریں اور کوئی ایسا انسیڈنٹ کریٹ کر دیں جس میں کچھ خلیجی ممالک بھی ان کے ساتھ مل جائیں. اس قسم کی سازش وہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں. کیونکہ اس جنگ نے ایک یکجہتی قائم کی ہے. میں ابھی آ رہا ہوں استنبول سے، میری اردوغان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ہفتے کی شام کو دولما بادشی پیلس میں 1 گھنٹے کی. تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اس وقت 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک یہ ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا یہ زائنسٹ نیتن یاہو ہے، جس کو وہ کہتے ہیں ہی از دا ہٹلر آف آور ٹائمس.
اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں ہم آہنگی کی بہت ضرورت ہے، اور انہوں نے تقریر بھی کی. اور ویسے تو جب میرے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے کردار کو بہت سراہتا ہوں اور مسلم کوآڈ اور پاکستان کے ساتھ. میں کہا سر آپ کا بڑا رول ہے، کیونکہ آپ نے تو آشیرواد دی، ہم نے مل کے سارا کام کیا. تو ترکی کا تو بڑا کی رول ہے. سو اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے. اور یاد رکھیں کہ ترکی بھی ایران کا بارڈر ہے، جیسے ہم بارڈر ہیں تو اس طرف وہ بھی بارڈر ہے. تو اس حوالے سے ان کو بھی یہ احساس ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی گند کر سکتے ہیں آپس میں، کیونکہ مسلمانوں میں بھی کئی ایشوز ہیں لوگوں کے. لیکن اگر آپ دیکھیں جو بڑے ممالک ہیں، لیٹ سے ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، کوئی سائز کے لحاظ سے کوئی مصر، ایجپٹ ہے، پھر آپ کا قطر ہے، یہ سارے اب ایک کلیکٹیو سولوشن کی طرف پلس چائنا اینڈ رشیا. آگے. ہاں نہیں، میں تو خطے کی پہلے بات کر رہا ہوں. لگ یہ رہا ہے کہ یو اے ای اور بحرین آئسولیٹ ہو گئے، وہ ایک سائڈ پہ ہیں، شاید ان کو بھی ہدایت ہو جائے، عقل آ جائے تو وہ بھی آ جائے انشاءاللہ. تو جو بڑے لوگ ہیں جس کے اوپر امریکہ کھیلتا بھی تھا، ہاں the big boys who are going to invest billions in his economy also. کس کی؟ ہاں امریکہ کی انہوں نے ہر ایک نے وہ وعدہ کیا ہوا اگلے 10 سال کیا تھا، لیکن اگر ان کی اپنی اکانومی پہ آتی کہاں سے انویسٹ کریں گے؟ میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ جو بڑے ممالک ہیں وہ تو اب اسپیس پہ ہیں. میں یہ قطر والا فار می اٹ واز ویری پلیزنٹ سرپرائز. بہت اچھی بات جو میں نے 4 مارچ والا قطر والوں میں کافی دانش مندی ہے، میں سمجھتا ہوں کافی ان کا اسٹریٹجک. انہوں پہلے بھی کہا جی ہم نے اکٹھے ہی رہنا ہے، ہم سائیں سب کچھ ہے. تو پھر واحد تھریٹ کیا نیتن یاہو کی عقل مندی اور ٹرمپ کی بیوقوفی ہے؟ یہ خطرناک کومبو ہے بہت. یہ جو ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں نادان دوست، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. لیکن اب میرے خیال میں ٹرمپ کو بھی عقل آ گئی ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ میں پھنس گیا ہوں میں. تو پھر یہ ہاؤ ڈز اینی باڈی جسٹیفائی یہ والی ایسکیلیشن کی ہے اس نے؟ اس کا خیال ہے کہ شاید میں اور کچھ ہر بات تو کام نہیں ہوا. ایرانی کسی چیز میں دبدبہ میں نہیں آئے، پریشر میں نہیں آئے، بلی نہیں ہوئے، براؤ بیٹ نہیں ہوئے. شاید اب میں اکنامک اسٹرینگولیشن کروں ان کی کہ یہ نا جسٹ ٹرائی ٹو انشور کہ کیونکہ میں اتوار سے سارے آپ ان کے بیانات پڑھیں، ٹویٹس پڑھیں، بیانات پڑھیں، جتنے ایرانین لیڈرشپ ہے کسی نے پرووکیٹو بیان نہیں دیا. بہت اچھے بیان. انہوں نے کہا کہ جی بات کریں لا کے مطابق، انکلوڈنگ دا سپریم لیڈر، انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ، انکلوڈنگ طالباف، انکلوڈنگ عباس عرفات، ایوری ون، اینڈ انکلوڈنگ دا اسلامک ریولوشن. ابھی بات چیت ہو سکتی ہے، اب لاجک سے ابھی بھی راستہ ہے، لاجک سے جواب دیں گے. اور بنیاد ہے برابری کی اور عزت و احترام کی بنیاد. جے ڈی وینس نے بھی کوئی سخت بیان نہیں دیا، صرف ٹرمپ صاحب اکیلے کھیل رہے ہیں. ہاں اور وہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ مذاکرہ ہو رہے تھے میں تو فائٹ دیکھ رہا تھا، وہ جو مارشل آرٹس کی فائٹ جو UFC کی والی جو چیمپئن شپ ہوتی ہے مایامی میں، اور وہ جان کے اس نے شو کیا کہ میں تو پرواہ نہیں، آئی ایم فار ابو دیز تھنگس. اور ویسے بھی کہتے ہیں ہم تو جنگ جیت چکے ہیں. سو اس نے تو ڈکلیئر کر دیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، بقول اس کے ہم جیت چکے ہیں. سو ہی از آلریڈی پیونگ دا وے فار ہز ایگزٹ. اب اس کو کوئی اور چیز چاہیے کہ اس میں وہ کوئی کنڈا ہے نا وہ پھنس جائے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوتا جی کہ یہ گھسنے کی کوشش کریں ہرمز میں اور ایرانین جو ہیں وہ ان کو سٹرائک کریں، وہ نہ ہو، یا کوئی مائن سے بلاسٹ ہو جائے، مائن سے کوئی بلاسٹ نہ ہو جائے، پھر آپ کے خیال میں سیز فائر سے پہلے آپ کو ایک دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس آپ کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس نہیں ناٹ آن دیٹ اسکیل، وہ ہائیسٹ لیول نہیں ہوگا کہ وائس پریزیڈنٹ خود آئے گا سارا آئے گا، کیونکہ 80% تو کہتے ہیں نیٹی گریٹی ہو چکی ہے. پیپر ورک جو ہے اس نے خود کہا ہے ہاں کہ موسٹ آف دا پوائنٹس وار ریزالوڈ اینڈ ایوری تھنگ واز فار نیوکلیئر، وچ از ناٹ ٹرو. دیکھیں نا اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا ایشو ہے کہ جی نیوکلیئر ویپنز کی بات کی ہے، نیوکلیئر ویپنز کا ایشو ہی نہیں نا، اٹس اونلی اباؤٹ انریچمنٹ. انہوں نے بہانہ بنایا ہے، سو دیٹ از دا اونلی ون. دوسرا ہے ایسٹس کا، ٹھیک ہے. تیسرا لیبنان کا تھا، لیبنان کا تو وہ اب 60% سالو ہو گیا، اور اسرائیل لیبنان ٹاکس بھی شروع ہو رہے ہیں واشنگٹن میں بائی دا وے. اور اسٹریٹ آف ہارموز از اے سیپریٹ ایشو. یاد رکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اسٹریٹ آف ہارموز is not the cause of the conflict, it is the consequence. But now it has become the. اب دیکھیں نا اگر یہ چلتا ہے، کل کو اگر باب المندب بند کر دیں ہوتیز، پھر آپ نے بلاکیٹ کیا ادھر وہ بند ہو گیا. یہ میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں 2-3 چینلز پہ جو وہ ایرانین آ رہے ہیں نا، کوئی سیکورٹی انالسٹ، کوئی پروفیسر، دس پروفیسر آف تہران یونیورسٹی، دیٹ پروفیسر، فواد ازدی اور مرندی، مندب کی بات شروع ہو گئی ہے. اٹس آن دا ٹیبل ناؤ. میں نے کہا کہ نیکسٹ وہ ہے، اگر وہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے آگے سے کیا، انہوں نے کہتے ہیں پنجابی میں آپ کے پیچھے سے گچی نپ لی توڑی، پھر کی کرو گے؟ یو آر ٹوٹلی امریکہ از ان ٹوٹل بائنڈ. اسٹریٹ آف ہارمز بھی کلوزڈ، باب المندب بھی کلوز. اب تو اسٹریٹ آف ہارمز اسٹل اوپن کٹسی ایران. کیونکہ اب میرا خیال ہے ٹرمپ از رننگ آؤٹ آف پیپل ٹو انسلٹ. ایک تو وہ اینڈ رننگ آؤٹ آف آپشنز آلسو. ہاں
دیکھیں نا آپشن تھا ایئر وار, پوری بمباری کی نہیں ہو سکتا, اب نیوی کو لا رہا ہے, اس کے بعد آپشن ہوگا گراؤنڈ وار کا ہی ہوگا نا جی. گراؤنڈ وار اگین ڈیزاسٹر, یو ہیو باڈی بیگز گوئنگ دین, وہ تو یو ول ہیو باڈی بیگ گوئنگ, وہ تو پھر بات ہی ختم ہوگی. اور باقی تو پھر, اور آج جو چائنیز کا بھی بیان آیا میرے خیال میں انٹرنیشنل, اور جو ویسٹ نے انکار کر دیا ہے یورپینس نے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں شامل اس بلاکیڈ میں. سو یہ بلاکیڈ جو ہے نا نیا ایشو بن جائے گا. میں پڑھ رہا تھا کسی نے ایک بڑی الارمنگ لائن لکھی ہوئی ہے, خوبصورت لائن ہے, اس نے کہا کہ جی یہ جو اس نے کیا ہے یہ ایک پولیٹیکل نائٹرو گلیسرین ہے جو یہ اس نے کیا ہے بلاکیڈ والا, کہ ذرا سا مس ہینڈل ہوا تو دین یو ڈونٹ نو ویئر تھنگز ول گو, ایک بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی اٹس اے تھاٹ لیس موو اینڈ کاؤنٹر پروڈکٹیو. آئی ایم شیور اس کے جنرل نے کہا ہوگا اس کی صحیح تھنکنگ یہی ہے, بیکاز بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کے آپشنز نہیں اتنا تھنک تھرو نہیں کیا کہ آپ پاس سینکشنز نہیں, آپ کس قانون کے تحت نیوٹرل لوگوں کی شپس روکیں گے, کس قانون کے تحت آپ بلاکیڈ کریں گے, آپ کیسے کریں گے. آپ نے خود دیکھ لیا, اب تو امریکہ میں ساری سٹوریز آ گئی ہیں. 4-5 لوگوں نے فیصلہ کیا 11 سے شروع کریں نا کاؤنٹ ڈاؤن, 11 فروری کو نیتن یاہو کی بریفنگ آتی ہے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ڈے ان کی اپنی میٹنگ آتی ہے, ہی سیز کہ پہ جاؤ, ٹھیک ہے جی, پلاننگ شروع کر دو. سو یو ہیو اونلی 8 to 10 days. اس میں انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بیوروکریسی, ٹریجری ڈپارٹمنٹ, یہ سارے باقی تو لیا نہیں. 4-5 لوگ تھے, 2 جنرلز, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین اور ہیڈ آف سینٹ کام کمانڈ چیف ایڈمرل کوپر, یہ 2 ہو گئے, 2 ریلیونٹ ہے. باقی جو اس کی کور ٹیم میں 3-4 جو لوگ ہیں, چیف آف اسٹاف ہے سوزی وائلز, اٹس جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ, اینڈ مارکو روبیو اینڈ دا CIA چیف. یہی نا. لیکن یہ بتائیں, یو کین کاؤنٹ آن دی فنگرز, کوئی انہوں نے تھاٹ تھرو نہیں کیا. انہوں نے کہا یس سر یس سر یس سر. میعاد مالکی ہے, مالکی کا مطلب ہے عراقی ہوگی. یہ ایسوسیٹڈ ڈائریکٹر بھی تھا US ڈپارٹمنٹ ٹریجری آفس کا, جو گلوبل ٹارگیٹنگ ایٹ دا آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول, کی آفس, وہ ہر ایک کو جو سینکشن کرتا ہے نا وہاں سے آتے ہیں. اب اس نے جو ایک منظرنامہ پیش کیا, یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ٹویٹ ہے کہ آرٹیکل ہے, اس نے سارٹ آف ایک لمبا اپنا پوسٹ کیا. اس نے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بلاکیڈ کر دیتا ہے ایران کو, تو ایران کو روزانہ کوئی 27.6 کروڑ ڈالر کا روز کا نقصان ہوگا, جس میں تقریباً کوئی آلموسٹ 15-16 کروڑ پر ڈے کی آئل ایکسپورٹس ہیں, اور نہیں 276 ملین ڈالرز کی لاسٹ ایکسپورٹس ہیں, ٹھیک ہے, 27 کروڑ کی لاسٹ ایکسپورٹس ہیں آئل کی, اور تقریباً 15 کروڑ کی امپورٹس کا, تو ٹوٹل کوئی 435 ملین ڈالر وہ کہتا ہے روزانہ, ہاں, کا وہ ڈز لگ سکتی ہے. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس جو سٹوریج کیپیبلٹی ہے وہ 13 دن کی ہے, تو اگر 13 دن کے بعد اس کا تیل ایکسپورٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کو اپنے ویلز بند کرنے پڑیں گے, اور اگر ویلز بند کر لیں گے تو پھر اس کا پورا پروسیس ایکسپلین کرتا ہے, واٹر کوننگ ہے, یہ ہے وہ پھر پرماننٹلی ویلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں, جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ تقریباً 5 اپنا جو ہے نا 500,000 بیرلز پر ڈے کا پرماننٹ کیپیسٹی لوز کر جائے گا اپنا ایران, جو ریکوریبل نہیں ہوگی. دیٹ از بلینز آف ڈالرز. کیا ٹرمپ کو اس قسم کی ایڈوائسز آئی ہوئی ہیں, اس پہ یہ چلا گیا تو دس از اے ویری ویری ڈینجرس. دس لکس ویری مچ آن پیپر, کہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں آل تھنگز ریمیننگ دا سیم. اف آل تھنگز ڈونٹ ریمین دا سیم, اگر کوئی ہٹ بیک ہوتا ہے, اگر کوئی ان کو سیٹ بیک ہوتا ہے, دین دا تھنگز ول چینج. یہ تو خیال ہے نا کہ ہم یہ کریں گے تو دوسری سائڈ کچھ نہ کرے تو پھر یہ ہوگا نا. بٹ اف دیر از اے ریسپانس اینڈ دا امیریکن اسٹریٹجی فیلز, جو پہلے بھی فیل ہو چکی ہے. لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا, ٹرمپ اس طرح کے ایک بندے کی بات سن کے چل پڑتا ہے نا. جی ایک ہی راستہ ہے جی, انہوں نے کہا جنگ نہیں میں نے کرنی, کیا راستہ ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا یہ کریں جی, ان کو اکنامک اسٹرینگولیشن تھرو آئل. If, last question, with all things seen and done جو اس تک سچویشن ہو رہا ہے, آپ کو یہ ریزولوشن اب لگتا ہے, بریف انیشیل ریزولوشن, لمبے مسئلے چلیں گے, are we looking at days within this deadline, کہ آپ کے خیال میں ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہوگی اور پھر اس میں کام ہوگا جو ان کا سیز فائر ہے؟ آئی تھنک 2 phased کہہ لیں آپ. ایک تو ڈیڈ لائن ہے سیز فائر کی. آئی تھنک ایز فار جو گڈ نیوز ہے کہ دا سیز فائر از ہولڈنگ. The bad news is کہ ٹرمپ نئے پنگے لے رہا ہے which can affect the ceasefire.
ایران نہیں لے رہا. ہاں بالکل وہ لے رہا. سو ہوپنگ دیٹ دا سیز فائر از سسٹینڈ, اور ابھی تک کسی نے چیلنج نہیں کیا سیز فائر کو. اس کے دوران یہ جو ڈپلومسی ہو رہی ہے ہیکٹک, ہم جو انیشیٹ کر رہے ہیں, چین سے بات کرو, سعودی سے بات کرو, ترکی سے بات کرو, امریکنوں سے بات بھی چل رہی ہے, اب بہت ہیکٹک ہو رہی ہے. اس میں تھا کہ سعودیز اور سارے دے آر ٹاکنگ ٹو جے ڈی وینس سے بھی بات چیت ہو رہی ہے آپس میں. وہ آپس میں دیکھا نا, وہ ایک تو آپس میں ان کی ہو رہی ہے, پھر یہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں جے ڈی وینس پر, جناب بیک آؤٹ فرام دا برنک, یہ ورنہ اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. سو ایک اس کا کچھ اثر ہوگا کوئی وایا میڈیا, مے بی ایکسٹینشن آف سیز فائر یا کلوجر. لیکن یہ ٹاکس جو ریزیوم ہوں گے ہوپ فلی, وہ ناٹ ایٹ دا لیول آف دا وائس پریزیڈنٹ آف کالی باغ جو ہائیسٹ لیول تھا, بٹ ایٹ دا ایکسپرٹ لیول, کیونکہ 70-80% تو چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں. آئی تھنک امن کی ایک ہی چیز ہے دیٹ ٹرمپ اسٹاپس بینگ ٹرمپ. That's the best thing. That's the saying a lot, but he's capable of stopping being Trump. وہ تو ویسے بھی جیسس کرائسٹ بن گیا اب تو وہ تو he's no longer Trump alone. بلکہ اب تو میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کس دن یہ بلاکیڈ پوپ لیو کا بھی کر دے, ٹھیک ہے بھائی, ویٹیکن کا بھی بلاکیڈ کر دے. شاہ صاحب always a pleasure, thank you so much. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. یہ جو بلاکیڈ کا ڈرامہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے, یہ اس کو میں کیا کہوں, یہ ایک پولیٹیکل نائٹرو گلسرین ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی مس ہینڈل کرے تو بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے. ایران کو ایک جنگ جیتنے کی ضرورت نہیں ہے. ایران کو صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ ڈینائی کر دے ایک سینس آف نارمیلٹی. ایز لانگ سچویشن نارمل نہیں ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں اوور آل, وہ ٹھیک ہے. اور ایران نے یہ بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ اگر جنگ امپوز کریں گے تو ہم تیار ہیں. کون افورڈ نہیں کرتا؟ سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ افورڈ نہیں کرتا, بیکاز ایران کے پاس تو آپشن ہے کوئی نہیں. جنگ ہوگی, وہ لڑیں گے, اور اب انہوں نے ثابت کر دیا کہ جتنی تباہی یہ کر سکتے تھے ایئر, یہ انہوں نے کر دی ہے. اس پہ 20% اور کر دیں گے, قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن گراؤنڈ ٹروپس ان کے بس کی بات ہے. آئی تھنک امن ہو جائے گا اف ڈونلڈ ٹرمپ اسٹاپس ایکٹنگ لائک ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ اسٹارٹس ایکٹنگ لائک اے سیریس president of a superpower. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.